يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذبت رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. حاضرین کرام، ملک کی سلامتی اور بقا اس کے تحفظ کے لیے جد و جہد جاری ہے اور دنیا کے تمام ہندوستان میں تمام مسالک اور دیگر مذاہب کے لوگ سب کندھے سے کندھا ملا کر کے قوم کی سالمیت کے لیے، قوم کی امن کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے خاطر وہ کھڑے ہیں اور لگاتار حکومت کے خلاف اور مسلمانوں بالخصوص آئین کے حق میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، لیکن یہ جو دور چل رہا ہے یہ اندیشوں کا بھی ہے اور امیدوں کا بھی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اس موقع سے کہ ملک کے تمام افراد کو نہ امیدوں میں جینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اندیشوں میں۔ آپ اگر اندیشوں میں جئیں گے تو آپ ڈر جائیں گے، آپ اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ امیدوں میں جیتے ہیں، کسی کے بہکاوے یا پھسلاوے میں آ جاتے ہیں، کسی کی چکنی چپڑی باتوں کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا
اور یہ چیزیں آپ کی صفوں میں درار ڈالنے کے لیے کافی ہوں گی۔ محترم سامعین اکرام، ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے ہم سے مطالبہ کرتی ہے قربانی کا، ہم سے مطالبہ کرتی ہے جد و جہد کا، ہم سے مطالبہ کرتی ہے اخلاص کا، ہم سے مطالبہ کرتی ہے نیتوں کو صادق ہونے کا، ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح انداز سے اور صحیح رخ پر کے چل کر کے قوم کی امن اور بقا اور سلامتی کے لیے ہم لڑیں۔ محترم سامعین اکرام، یہ ملک کی موجودہ صورتحال ہے اور اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنوں اور غیروں کو سمجھیں، ہم جانیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو ہمارے اپنے ہیں یا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور کون سے وہ لوگ ہیں جو ہمارے مخالف ہیں۔ محترم سامعین کرام، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قوم کی منفعت سے نہیں لینا دینا، جن کو انسانیت نوازی سے نہیں لینا دینا، ان کا بنیادی مقصد، بنیادی ہدف یہ ہے کہ وہ یہ جو قوم کے تئیں جو ہمارے اندر ایک کہتی ہے، یکتائیت ہے، وحدت ہے، اتحاد ہے، وہ ہمارے صفوں میں گھس کر کے اس کو توڑ سکیں۔ محترم سامعین کرام، لیکن چونکہ ہمارا موضوع آپ کے سامنے یہ ہے کہ عربوں کے یہاں اسلام لانے سے پہلے ان کی کیا خصوصیات تھیں اور وہ کون کون سے امتیازات تھے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس لیے منتخب کیا کہ ان کے درمیان رسول کو بھیجا جائے۔ ظاہر ہے وہ ہندوستان میں بھی ہمارا آخری نبی آ سکتا تھا، وہ چین میں بھی اتر سکتا تھا، لیکن کیا ضرورت پڑی تھی اللہ رب العالمین کو کہ وہ اس آخری نبی کو اللہ رب العالمین نے قوم عرب کے اندر مبعوث کیا؟ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ محترم سامعین کرام، اور یہ جن صفات کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں ان کا تعلق براہ راست انسانیت سے ہے، ان کا تعلق براہ راست قوم کی امن اور سلامتی سے ہے۔ محترم سامعین کرام، عرب ایک باغیرت قوم ہے، عرب ایک باشعور قوم ہے۔ عرب کو اللہ رب العالمین نے جہاں ذہین و فتین بنایا تھا وہاں ایک بہترین قوت حافظہ بھی دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے عرب کے اندر وہ شجاعت بھرتی تھی جو دیگر قوم کے ہاں نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے عرب کو وہ زبان دی تھی جو دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے عمدہ اور سب سے فصیح زبان ہے۔ محترم سامعین کرام، تو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اصل موضوع پر گفتگو کریں اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ تو پہلی چیز جو عرب کے ہاں پائی جاتی تھی اور جو ہمارے یہاں بحیثیت مسلمان مفقود ہے وہ ہے سچائی کا۔ محترم سامعین کرام، عرب یہ سچ بولنے والے تھے، عرب سچ کی پاسداری کرتے تھے، عرب سچ کی حمایت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم سب کے سب اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سارے کے سارے سن لو، تم کو اگر بات کرنی ہے تو سچی بات کرنی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ملے گا اور اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی درستگی کر دے گا۔ محترم سامعین کرام، ذرا اندازہ کریں، ایک وہ عرب جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا لیکن انہوں نے صرف یہ جو انسانی شعار ہونا چاہیے اس کو اپنایا تھا، سچائی کو۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے رسول کو ان کے قوم کے اندر مبعوث فرمایا، اور آج ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے اندر سچائی کا فقدان ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اللہ رب العالمین نے کہا یصلح لکم اعمالکم، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بہترین نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا سارا کا سارا کام ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال میں جو خرابی ہے اس کو درست کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے جو صفوں میں جو انتشار ہے، افتراق ہے، اس کو ختم کر دے گا۔ تو محترم سامعین کرام، اگر یکجہتی چاہتے ہیں، اتحاد کو چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ ہمیں خالص ہونا ہے، سچا ہونا ہے، ہمارے اندر جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ وجہ تھی اللہ رب العالمین نے عرب کو منتخب کیا رسول کے مبعوث کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے
عربوں کے یہاں جو دوسری خصوصیت پائی جاتی تھی وہ ہے اکرام ضیف کا۔ محترم سامعین اکرام، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر دنیا بھر کے تقریباً سارے مذاہب کے لوگ ماننے والے یہاں موجود ہیں۔ یہاں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، یہاں مختلف فرقوں کے ماننے والے موجود ہیں۔ ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی رعایت کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی دوسری بستی سے آ کر کے ہمارے یہاں آباد ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی دوسرے صوبے سے آ کر کے ہمارے یہاں آباد ہوتا ہے، تو ہم یہ کہہ کر کے ان کو نہ بھگائیں کہ یہ تو نارتھ والے ہیں، یا ہم یہ کہہ کر کے ان کو نہ بھگائیں کہ یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں انسانیت نوازی کا ثبوت دینا ہے۔ آج دیکھیں ممبئی میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، یا خاص طور سے اس طرف جو گجرات میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ یو پی والوں کو یا ادھر شمال سے جو لوگ آتے ہیں ان کو کیوں بھگایا جاتا ہے؟ حالانکہ وہ ان کے مہمان ہوتے ہیں، ان کے چاہیے کہ وہ ان کی تعظیم کریں۔ آپ غور کریں مسلمانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں آیا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہے۔ محترم سامعین کرام، ذرا غور کریں، اندازہ کریں، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ أَضَافَ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ أَضَافَ إِبْرَاهِيمَ، کہ دنیا میں اور اسی طریقے سے عربوں میں سب سے پہلے جس شخص نے یہ کام کیا اور جن کے یہاں یہ چیزیں پائی جاتی تھی کہ وہ مہمانوں کی عزت کیا کرتے تھے، مہمانوں کی ضیافت کیا کرتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور دیکھیے یہ چیز اسلام سے پہلے ہے، لیکن اسلام آیا تو ان دونوں چیزوں کو باقی رکھا۔ سچائی کے سلسلے میں قرآن میں ابھی میں نے نصوص پڑھا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، کیا تم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے لوگوں کی ضیافت کیا کرتے تھے؟ محترم سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بحیثیت قوم، بحیثیت نیشن آپ کے درمیان اتحاد پیدا ہو، تو یہ تفریق کا فلسفہ مت اپنائیے۔ یہ مت سوچئے کہ وہ شمال سے آیا ہے، جنوب سے آیا ہے، یہ مت سوچئے کہ اس کا تعلق ہم سے ہے یا غیر سے ہے، بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک اس کو اپنائیے اور انسانیت نوازی کا ثبوت دیجیے۔ محترم سامعین اکرام، یہی وہ چیز تھی جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے عرب کو چن لیا۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے رسول کی رسالت کے لیے۔ محترم سامعین اکرام، یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر یہ اکرام ضیف، یعنی مہمان کو مہمان نوازی کے ذریعے سے ہم بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے تعلقات وسیع ہو سکتے ہیں، ہمارے سلسلے میں لوگ بھلی باتیں کریں گے، ہمارے سلسلے میں لوگ اچھی باتیں کریں گے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مسجدیں تنگ پڑ گئی، ہمارے ادارے تنگ پڑ گئے، ہمارے گھر تنگ پڑے گئے، ہر ساری چیزوں میں تنگی ہی تنگی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو، آپ دیکھیں وہ عرب جن کے ہاں دین کا کوئی شعور نہیں تھا، لیکن انہوں نے انسانیت نوازی کا ثبوت دیا کہ نہیں دیا؟ لیکن آپ بحیثیت امت رسول، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش نہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کی ضیافت کرے، مہمان نوازی کا ثبوت دے۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ محترم سامعین اکرام، تو آج جو یہ ہمارے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں اور لوگ ہمارے سلسلے میں غلط رویے اپنا رہے ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ سچائی کو چھوڑا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اکرام ضیف ہے، مہمان نوازی ہے، وہ ہمارے یہاں مفقود ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو عربوں کے ہاں پائی جاتی تھی وہ کیا ہے؟ حسن الجوار، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ محترم سامعین کرام، ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اور اس میں بھی مختلف گروہ ہیں، تو اور مختلف طبائع، مختلف فطرتوں کے، مختلف مزاج کے لوگ ہمارے یہاں ارد گرد بستے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ محترم سامعین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو جہل کے پڑوس میں رہتے تھے، لیکن یاد رکھیں کبھی بھی ابو جہل نے ان کو تکلیف نہیں دی،
کبھی جو ابو جہل نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ تو دین کے اور عقیدے کا مسئلہ تھا تو جا کر انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا، ورنہ اس سے پہلے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پریشان نہیں کیا تھا۔ محترم سامعین کرام، غور کیجئے، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل اتنی وصیت کرتے رہے پڑوسی کے سلسلے میں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمارے وراثت میں بھی ان کو حصہ دے دیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ پڑوسیوں کی عظمت ہے، اس سے قطعی نظر مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ذرا غور کیجئے ہمیں کس قدر خلوص اور خیرخواہی کی ضرورت ہے۔ الدین النصیحہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ محترم سامعین کرام، کہاں گئی وہ خیر خواہی؟ آج ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اس خیر خواہی کو پیدا کریں، آج ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاص کو پیدا کریں، آج ضروری ہے کہ ہمارے اندر وہ انسانیت پیدا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُكُمْ لِجِيرَانِهِ، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ محترم سامعین کرام، جب آپ کے سلسلے میں خلق گواہی دے گی تو آپ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سلسلے میں لوگ بھلی بات کہیں، آپ کے سلسلے میں لوگ شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو، آپ کے سلسلے میں لوگ اچھا نظریہ رکھیں، آپ سے لوگ اچھے برتاؤ سے پیش آئیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ رکھیں، آپ سچائی پر چلیں، اور آپ کے ہاں امانتداری ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے عربوں کے ہاں ایک چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ وہ صبر کیا کرتے تھے، وہ صبر کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں یہ تھا، ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ قوم عرب یہ ریتیلی اور پتھریلی زمینوں پر بسنے والی تھی، اور ایسے میں انہیں دور دراز کا سفر کرنا ہوتا تھا، تو بہت سارے مسائل بھی آتے تھے، دشمنوں سے بھی کبھی ان کا پالا پڑتا تھا، اور ڈاکوؤں سے بھی ان کا پالا پڑتا تھا، چوروں سے بھی پالا پڑتا تھا، تو ایسے میں وہ استقامت کے پہاڑ بن جایا کرتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں نے، ان فضا نے ان کو اتنا مضبوط کر رکھا تھا کہ وہ معمولی باتوں سے گھبرائے نہیں کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، آج جو مسلمانوں پر جو صورتحال ٹوٹ پڑی ہے اور مسلمانوں پر جس طریقے سے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایسے میں ضروری ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور وہ عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے بتاتا چلوں، صبر کے 3 اقسام ہیں۔ ایک تو یہ کہ الصبر علی الطاعات، اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا ہے آپ ان کو بجا لائیں اور ان پر ڈٹ جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری طبیعتیں گوارا کرے یا نہ کرے، یہ اور بات ہے کہ ہمارا مزاج اس کی رعایت کرتا ہے یا اور نہیں کرتا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے سماج میں اس کو کیسا سمجھا جاتا ہے، لیکن صبر کا یہ پہلا بنیادی عنصر یہ ہے، اسلامی بنیادی عنصر یہ ہے کہ ہم الصبر علی الطاعات پر قائم کریں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسی طریقے سے دین اسلام نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر ڈٹ جائیں، اور اسی طریقے سے الصبر علی المحرمات، یعنی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر جن چیزوں سے کو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو مسلمانوں کو جن چیزوں سے روکا ہے، ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو چاہیے باز رہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری طبیعت اس کی طرف مائل ہو رہی ہے، یہ اور بات ہے کہ سماج اور معاشرہ اس کو بہتر سمجھ رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ سب یہ کریز بنا ہوا ہے، رجحان بنا ہوا ہے، ہر کوئی وہی کر رہا ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں۔ محترم سامعین کرام، تو صبر کی یہ دوسرا درجہ ہے۔ اسی طریقے سے صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو مصیبتیں، جو مشکلات، جو پریشانیاں آپ کو درپیش ہوتی ہیں، ان تمام پریشانیوں میں، ان تمام مشکلات میں آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں، آپ اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، آپ اللہ رب العالمین سے رجوع کریں،
لوگوں سے شکوہ کرنے کے بجائے آپ اپنے شکوے کو، آپ اپنے پریشانیوں کو، آپ اپنے دکھوں کو اللہ رب العالمین سے شیئر کریں۔ ہمیں یقین ہے اللہ رب العالمین آپ کی ضرور سنے گا۔ محترم سامعین کرام، تو یہ صبر کے 3 بنیادی عناصر ہیں، اور یہ چیزیں اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہاں ان کے ہاں جو رواج ہو تو ان کے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی تھی کہ وہ بہت صابر اور شاکر ہوتے تھے، وہ معمولی باتوں سے گھبراتے نہیں تھے۔ آج جو صورتحال ہے اور جس انداز سے مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور جو صورتحال ہے نہایت ہی خوفناک ہے، ایسے عالم میں ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت سے سمجھوتا نہ کریں۔ ایسے عالم میں ضروری ہے کہ ہم کسی بھی محاذ پر اللہ رب العالمین کی محرمات کی پامالی نہ کریں۔ ایسے عالم میں ضروری ہے کہ ہم پر جو مشکلات اور مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ہم ان پر ڈٹ جائیں اور ان کا جم کر کے مقابلہ کریں۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے عربوں کے ہاں ایک خصوصیت یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ بہادر ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں وہ زندگی بسر کرتے تھے، تو ایسے میں ان کے ہاں یہ تھا کہ اور پھر یہ کہ دور دراز انہیں سفر بھی کرنا ہوتا تھا، معمولی باتوں میں ان کے درمیان لڑائیاں بھی ہو جایا کرتی تھیں، تو ظاہر ہے بہادری کا ہونا یہ ایک فطری چیز تھی، اور یہاں ہر آن خطرہ رہتا تھا کہ کوئی بھی ڈاکو آ کر کے کسی پر حملہ کر سکتا ہے، کوئی بھی قوم کسی پر دیکھا کہ اس کے یہاں کچھ ہے تو وہ ٹوٹ پڑی حملہ کرنے، اسے چھیننے کے لیے کوشش کرتی تھی۔ تو ایسے عالم میں ضروری تھا کہ وہ ان کے یہاں شجاعت ہو، بہادری ہو۔ محترم سامعین کرام، موجودہ جو صورتحال ہے ہم سے مطالبہ کرتی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے اندر شجاعت ہو، مردانگی ہو، جواں مردی ہو، بلند حوصلہ ہو، اور ہمت کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ، پوری طاقت سے، پورے حوصلے کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ کریں، اور پرامن طریقے سے جس کا ہمارے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اس انداز سے ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے دن میدان جنگ میں تھے اور کفار سے مقابلہ کر رہے تھے، ایسے وقت میں صحابہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا تھا اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے لڑا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، جو نبی اتنا بہادر ہو، جو نبی اتنا غیرت مند ہو، جو نبی اتنا حوصلے والا ہو، اس کی امت اتنی پست ہمت کیسے ہو گئی؟ اس کی امت اتنی بزدل کیسے ہو گئی؟ محترم سامعین کرام، ضرورت ہے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوچیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو نبوی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ڈھالیں۔ محترم سامعین کرام، آج اگر ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو کون سا وہ دن ہے جو ہمیں کھڑا کرے گا، اور کون سی وہ چیز ہے جو ہمیں باقی رکھے گی؟ محترم سامعین کرام، یہ لڑائی یہ جہاں قوم کے لیے ہے، ملک کے لیے ہے، آئین کے لیے ہے، وہی تمہارے دین کے لیے بھی ہے۔ یہ جان لیجئے، اگر یہ آئین مٹ جا رہا ہے تو آپ کے دین کا بھی یہ خدشہ ہوگا، مسلمانوں کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، تو یہ کرو یا مرو کی کیفیت میں آپ ہیں، اور ایسے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بزدلی کا شکار ہو، ایسے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پست ہمتی کا شکار ہوں، ایسے میں ضروری ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے سیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے جواں مردی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ باطل لوگوں کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون زیادہ ہے کون کم ہے، انہوں نے میجورٹی اور مائنورٹی کا اعتبار نہیں کیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم حق پر ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج آپ حق پر ہیں اور آپ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ اللہ رب العالمین، اور مر جائیں تو مر جائیں، کوئی دقت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون اہلہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے تئیں لڑتا ہوا مر جائے وہ شہید ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کے لیے حفاظت کرتے ہوئے لڑتا ہوا مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ محترم سامعین کرام، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اسلام ہمیں ہمت حوصلے کی بات کرتا ہے، جواں مردی کی بات کرتا ہے، اور ہم پس ہمتی کی بات کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، تو وقت ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہمت اور حوصلے سے کام لیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارا نبی کتنا بہادر تھا،
ایک موقع سے اللہ پورا مدینہ پورا شہر سو رہا ہوتا ہے، اچانک بہت ہی بھینکر آواز آتی ہے، پوری مدینہ کی جتنی آبادی ہوتی ہے سب جاگ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے. سب لوگ مسلح ہو جاتے ہیں، ہتھیار لے کر کے نکل جاتے ہیں آگے لڑنے کے لیے. ادھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو جاؤ اور میں نے ان کو بھگا دیا ہے. محترم سامعین اکرام ذرا غور کریں، یہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو تنہا پوری قوم کی حفاظت کے لیے اور ایک بڑے جتھے سے ایک بڑے قوم سے ٹکرانے کے لیے نکل جاتا ہے رات کے وقت. ذرا غور کریں، ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہمارے اندر یہ پس ہمتی کہاں سے آ رہی ہے، ہمارے اندر یہ بزدلی کہاں سے آ رہی ہے. اور ایک وہ عرب تھے جو معمولی اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے لڑ جایا کرتے تھے. انہی تمام بنیادی اسباب کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان قوم کو منتخب کیا اور اس میں ہمارے نبی، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. محترم سامعین کرام، غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں صدق نہیں ہے، ہم نفاق میں جیتے ہیں، ہمارے دو چہرے ہیں. ہمارے ہاں دکھانے کے چہرہ کچھ ہے اور اندرونی چہرہ کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں اکرام ضیف بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو عزت ہونی چاہیے، جو احترام ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے. آپ کیوں اتنی بزدلی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو باعزت بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو ایک بہترین انداز، ہم نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا ہے. یہ تو عام لوگوں کی بات ہوئی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی طبقہ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی علاقہ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، کسی بھی علاقے کو کسی پر دوسرے کو فوقیت حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے میزان بتایا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جو شخص عزت چاہتا ہے وہ جان لے کہ پوری کی پوری عزت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. کیا مطلب؟ کہ جو شخص عزت چاہتا ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. تو اب باعزت وہ ہے، معزز وہ ہے، لائق احترام وہ ہے، قابل توجہ وہ ہے جو عزت والا ہو، اور ان میں سے بھی عزت والا وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کی پیروی کرتا ہے. ایک تو عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے سب کو محترم اور قابل بنایا ہے، دوسرا خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ عطیہ کیا ہے کہ تم کوئی معمولی نہیں ہو، تم اللہ رب العالمین کے دین کی پیروی کرنے والے ہو اور تم ہی سب سے باعزت لوگ ہو. دوسری جگہ پر آپ دیکھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے معتبر، سب سے لائق و فائق، سب سے بہترین، سب سے معزز وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں تقوی والا ہے. میرا وقت تقریباً ختم ہوا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان بنیادی صفات کا حامل بنائے اور دین کا پکا سچا عامل بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.